السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ آئینی ترمیم پر محاذ گرم، ہر لمحہ بدلتی صورتحال، کون کس کو منانے میں کامیاب ہوگا؟ نون لیگ، جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے کیسے ہوا؟ کیا ابھی بھی کوئی سرپرائز باقی ہے؟ اور آئینی ترمیم پاس ہونے پر احتجاج کا سلسلہ کیا شروع ہو سکتا ہے؟ ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے ناظرین، لیکن پہلے آج کی سب سے بڑی خبر، اور خبر یہ ہے کہ حکومت اور جے یو آئی کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کنسنسس پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو ایک آئینی ترمیم بننے کو جا رہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آئین میں ترمیم کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اقدام ہوتا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بہت زیادہ مشاورت کے بعد کرنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ 26ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک موازنہ دوں تو امریکہ کا جو آئین ہے، جو کہ تقریباً 1790 کے آس پاس جو ہے اس پہ دستخط ہوئے تھے، اب تک یعنی تقریباً 300 سال سے اوپر گزر چکا ہے، اس میں 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ترمیم ہونے جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے معاشرے پر، پورے ملک پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو جلد بازی میں کیا جائے تو معاملات بہتر ہونے کی بجائے بگڑ سکتے ہیں، اور اسی لیے اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں یہ نہایت ہی اہم اس کا ایک پہلو ہے کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس وقت آج کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے حکومت ایس سی او کے انعقاد میں مصروف تھی، لیکن رکن ممالک کے سربراہان کے جانے کی دیر تھی کہ حکومتی ارکان، خاص طور پر وزیر اعظم اور صدر کا طیارہ انہیں لاہور پہنچانے کے لیے ایئرپورٹ پر تیار کھڑا تھا، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد آئینی ترمیم حکومت کی پہلی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ آئینی ترمیم کے محاذ پر معاملات گرم ہو گئے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی احتجاج کی کال کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ جاتی امراء میں مولانا صاحب، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بیٹھک شروع ہو گئی۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جا چکا تھا، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس بھی طلب ہو چکے تھے، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا جا چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا اور بلاول اور دیگر آپ پریس کانفرنس کرنے آئیں گے اور اگلے دن جھٹ پھٹ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی۔ لیکن پھر مولانا صاحب جب ٹی وی اسکرینوں پر نمودار ہوئے تو ایسا لگا کہ شاید وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم ہیں۔ عدلیہ کے اصلاحات کی حد تک ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ، اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں۔ آج ہم نے لاہور میں اس کنسنسس جو کل 2 جماعتوں کے درمیان میں تھا، آج وہ 3 جماعتوں کے درمیان ہے۔ مولانا صاحب نے جیسے فرمایا، جناب چیئرمین بلاول صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس ہم 3 جماعتوں کا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اس بیان کے بعد ہر ایک سوچ میں پڑ گیا کہ مولانا صاحب نے حکومت کو منا لیا یا پھر حکومت نے مولانا صاحب کو۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ خبر آ چکی تھی کہ آئینی مسودے کی منظوری کے لیے بلائے جانے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے۔ اس بیان نے سیاسی مبصرین کے سامنے سوال کھڑا کیا کہ اگر اتفاق رائے ہو چکا ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ اس کے ساتھ ہی یہ خبر آئی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے ایجنڈوں میں بھی آئینی ترمیم کا حوالہ اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ لیکن آج پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کسی نے کہا کہ ایک پھونک کی مار ہے تو کسی نے کہا کہ بس 1-2 دن کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، 1-2 دن کی بات ہے، ایون لیس دین دیٹ۔ میں نہیں کہوں گی کہ پھونک مارنی ہے۔ یہ تو 25 تک نظر آ رہے ہیں، کوئی پاسبلٹی کہ ہو جائے؟ ابھی 1-2 دن ہو جائے گا۔ لیکن اسی اجلاس میں تحریک انصاف نے ایک طرف آئینی ترامیم کی مخالفت کی تو دوسری طرف اس کی حمایت عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی۔ میرے پاس آپ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ ہم تب دیں گے۔ ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے۔ اب معاملہ ناظرین یہ ہے کہ کل خصوصی کمیٹی نے تمام ڈرافٹ یکجا کیے تھے اور ڈرافٹ کی تیاری کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اور کون کون اس میں متفق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی جو ہے وہ پوچھنا ضروری ہے کہ جب یہ ڈرافٹ سامنے آئیں گے تو کتنے لوگوں کی جو اتفاق رائے ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ بالآخر
شاید یہ تو ممکن نہ ہو کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس پر مکمل طور پر جو ہے وہ ان کا اتفاق ہو جائے، لیکن نمبرز تو پھر بھی ضروری ہیں. نمبرز کے بغیر 2/3 آپ کو اکثریت جو ہے وہ حکومت کو اور اس میں ان کے اتحادیوں کو نہیں ملے گی. تو یعنی اس وقت مراحل دو ہیں. پہلا یہ کہ کتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ان ترامیم کے اوپر رضامند کرنا، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ تمام تر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کر بھی نمبرز پورے نہیں کر پا رہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن ناظرین سب سے پہلے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آئینی پیکج کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں. JUI اور حکومت کے درمیان مجوزہ آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز شامل ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر جج ہوں گے. آئینی بینچ کی تشکیل اور اس کے سربراہ کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا. آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا، جبکہ آئینی بینچ کے تقرر کی میعاد مقرر ہوگی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا. اب ناظرین یہ وہ تمام تر نکات ہیں جن کے اوپر اب ظاہر بات ہے حتمی طور پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو کچھ خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں ان کی بنیاد پہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو پروپوزل سامنے ہیں ان میں یہ تمام تر نکات شامل ہیں. اس مرحلے سے بھی نکلنے کے بعد اب تیسرا مرحلہ جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا وہ ہے نمبرز گیم کا. آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے حکومتی رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مطلوبہ نمبر حاصل کیے جا چکے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کوئی اور کہانی بتا رہی ہے. 7 وزارتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے. اس وقت مولانا کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں 2 اور سینٹ میں 5 ووٹ حاصل کرنا ہوں گے، جبکہ قومی اسمبلی میں اس وقت آزاد ارکان کی تعداد 8 اور سینٹ میں 5 ہے. سینٹ میں 4 آزاد سینیٹر جو ہیں وہ حکومت کے حمایتی ہیں. یعنی مولانا صاحب کی حمایت کے بعد بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں 2 اور سینٹ میں 1 نشست کی ضرورت ہوگی. اگر ہم آخری آپشن کے طور پر دیکھیں تو مولانا صاحب اور PTI اگر نہیں مانتے، فرض کریں، تو پھر بات آئے گی مخصوص نشستوں کی طرف. مگر وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کے قانون کے درمیان الیکشن کمیشن میں پھنسا ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 8 اکتوبر کو پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھا تھا. خط میں مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بجائے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے مطابق الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا. اس خط کے بعد 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا. اجلاس میں 2 ممبران کی غیر حاضری کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھا. اجلاس میں خطوط الیکشن کمیشن ارکان کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ قانونی ونگ سے خطوط پر رائے طلب کر لی. اور کل بروز جمعہ 18 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں لیگل ٹیم کی تجاویز کے بعد الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ دے سکتا. صورتحال جو بھی ہے، لیکن یہ بات خوشائند ہے کہ سب مل بیٹھ کر اس پر مشاورت کر رہے ہیں. حتی الامکان کوئی کسی کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتا. اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے پہلے پیپلز پارٹی سے مشاورت کی، وہاں سے دونوں جماعتوں نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آج مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملے، اور وہاں سے دونوں جماعتوں نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی. اور اب آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن سے بھی مل رہے ہیں. اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور کیا واقعی میں اتفاق رائے پیدا ہو پائے گا، ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے. بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے. ہمیں 2 بہت ہی اہم مہمان جوائن کریں گے جو ہمیں حکومت کا موقف دیں گے اور JUIF کا موقف دیں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میں بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو کی رول ہے، کل رات سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے بظاہر تو یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ مولانا صاحب کی جو پوزیشن ہے اور جو گورنمنٹ کے کولیشن کی جو پوزیشن ہے اس میں فاصلہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے. لیکن کتنا کم ہوا ہے، یہ وہ امپورٹنٹ یعنی سوال ہے جو میں اپنے مہمان کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر عقیل صاحب. عقیل صاحب، یہ جو کل سے جو معاملات جس طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں اس سے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو مولانا صاحب اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو نقطہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بمقابل کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور بینچ کا معاملہ جو ہے وہ مولانا صاحب کا موقف ہے. کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شاید نون لیگ کا بھی ہے. پہلے تو بالکل لگ رہا تھا کہ آئینی عدالت کے حوالے سے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی سائٹ پر.
ابھی کچھ فلیکسیبلٹی آئی ہے؟ آپ لوگ یہ کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں کہ اچھا اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن بینچ, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس بیکاز اس کے ثمرات جو ہیں, اس کا افیکٹ جو ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے. ہم نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. آبویسلی ہمارے پہ الزامات تو مختلف سیاسی جماعتیں یہی لگاتی رہی کہ شاید یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. یس آف کورس ہم نے کنسیڈر کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کو بھی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن بینچ ہو, اصل مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کے جو اتنے کئی سالوں سے جو کامن مین کی کیسز پڑے ہیں, جو زیر التوا ہیں اور وہ پین بیک برنر پہ ہیں, اینی تھنگ, اس کو کم از کم جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے اور ان کی سنوائی ہوئی جائے, اور ان کی اپیلز ہیں, ان کی ریویژنز ہیں, ان کے ریویوز ہیں, وہ تمام تر چیزیں ٹیک اپ ہوں. آئینی بینچ کا ایک میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اس کی کوشش ضرور کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں, لیکن وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں رہا. اب اس کی جو فارمیشن ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کی, مولانا صاحب کے مسودے میں تو یہ ہے کہ سینئر جو 5 سینئر موسٹ ججز ہیں ان سے بننا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کی بھی اور ہماری بھی یہ ایک بات تھی کہ اس کی پراپر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تمام صوبوں کی بھی, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ کانسٹیٹیوشن بینچ if it boils down to bench, اگر وہ اپنا کام صرف اس نے آئینی کیسز کو کی سنوائی کرنی ہے, اور جو پینڈنگ آئینی کیسز 200-250 پڑے ہیں وہ کم از کم جو ہے ٹیک اپ کر کے ان کو فوکس رہتے ہوئے ڈسپوزل ان کا کرنا ہے, تو دین وی ہیو نتھنگ اگینسٹ اٹ. آف کورس ہم نے تو اتنی زیادہ اس کی کوئی ہسٹری اور وہ تمام تر چیزیں نہیں بتائیں. ایک آئیڈیا تھا ضرور کہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہونا چاہیے. ہم نے بالکل یہ بات کی کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونا چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ تو قائد اعظم صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, اور یہ پھر جسٹس دورا پٹیل کی بھی بات کی گئی, انہوں نے بھی ذکر کیا. تو سنس دے آر ٹیکنگ دا لیڈ ایکچولی, تو وہ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں کامن گراؤنڈ تو انہوں نے جو ہے, کیونکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب سے پہلی ملاقات ان کی ہوئی اس چارج لینے کے بعد, اور انہوں نے جو ان کو مولانا صاحب کے مسودہ بھی تھا, ان کا اپنا مسودہ بھی تھا, ہمارا گورنمنٹ کا مسودہ بھی تھا, اینڈ آف کورس ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ ان کیسز کا ڈسپوزل ہونا چاہیے. اچھا, اب اس میں کانسٹیٹیوشن فوکس جو ہے وہ, اس میں اگر بینچ کی بات اب ہو رہی ہے, اگر آپ کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنی لچک دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کے مسودے میں یہ ہے کہ جو بھی جو سینئر ترین جج ہیں 5 اس میں اس کا حصہ بن جائیں, لیکن اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جس کا پیپلز پارٹی ذکر کر رہی ہے کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اچھا, اگر ہم وہ والا نقطہ لیں تو پھر اس سے پھر 2 آپشن سامنے آتے ہیں نا. یا تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے اس میں سے آپ وہ ججز نکال سکتے ہیں جو کہ ایکولی ریپرزینٹ کریں تمام صوبوں کو, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا الگ سے اس وقت کی جو موجودہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے اس کے باہر سے آپ ججز لے کے آئیں جو کہ تمام پورے فیڈریشن کو یعنی تمام صوبوں کو ریپرزینٹ کریں, اور وہ پھر اس بینچ کا پرماننٹ جو ہے وہ حصہ بنے ان ایڈیشن ٹو دا پریزنٹ اسٹرینتھ آف دا سپریم کورٹ. دیکھیں بالکل فہد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک لیجسلیشن پہ موو ہوئی تھی, وہ کمیٹی کو ریفر کی گئی ہے, جس میں ججز کی تعداد کا بڑھانے کا بھی کہا گیا تھا. اور کافی کیونکہ کامن گراؤنڈ جو کنسنسس ہے وہ اس بات پہ پایا جاتا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا لیں. پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, اگر آپ کو اتنا زیادہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بالکل اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا تو ایک سائڈ پہ نئے ججز, ایڈ ہاک ججز بھی ڈیفینیٹلی آ سکتے ہیں. یہ تمام تر کام جے سی پی نے کرنا ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اس ججز کی جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں تو پارلیمنٹیرینز کا اور پارلیمنٹری کمیٹی کا ایک میننگ فل اور پرپسفل رول ہونا چاہیے, اور ہم اسی پہ ہی اس کی بھی سراؤنڈ کرتی ہیں یہ آئینی ترمیم کہ ہمارا کتنا رول ہوگا. 19 ترمیم میں جو لے لیا گیا تھا, بیکاز as of now the appointment of judges actually stand of the judges by the judges for the judges, تو ہمارا اس میں کوئی میننگ فل رول نہیں ہے. تو ہم ایک تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہد صاحب یہ بھی بہت ضروری ہے بات کرنا کہ آئینی بینچ بن جائے. اگر اس میں ایڈ ہاک ججز کو لانا چاہیں تو وہ بھی ضرور لے جے سی پی, اور جے سی پی کے اندر ہی
وہ چیزیں طے ہونی ہیں. جو صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ ایگزسٹنگ جو ابھی اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ کی, اس میں اگر تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے تو وہ اس میں سے آ سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اب اس میں اگر یہ ایک براڈ پرنسپل پہ اگریمنٹ ہو رہا ہے تو بالکل بریفلی مجھے ایٹ دی اینڈ بتائیے کہ تو پھر اب مولانا صاحب میں اور آپ میں, آپ سے مراد ہے آپ اور پیپلز پارٹی میں, اب کوئی کیا ڈس اگریمنٹ رہ گیا ہے یا تقریباً ایوری تھنگ از ڈن؟ دیکھیں ڈس اگریمنٹ ایز سچ تو نہیں ہے. وہ ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے اس کے اوپر وہ مولانا صاحب بھی اگری کرتے ہیں. انہوں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ججز کی یا سینیورٹی پرنسپل کو صرف دیکھیں, باقی چیزوں کو بھی دیکھیں, ایون کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی یا ان کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس سینئر موسٹ ہی ہونا چاہیے ایز اٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد, یا پھر اس کو وہ پول آف ججز میں سے دیکھا جائے جو سینئر موسٹ ہے, 3 کا ہو 5 کا ہو, آئیدر وے وٹ ایور, جدھر اگریمنٹ زیادہ پرسسٹ کرے گا, جدھر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, اس چیز کو آگے لے کے بڑھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ان کی پرفارمنس اور ایویلویشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ججز کنفرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی کہ کس طرح ان کی جو لیگل ایکیومن اور وزڈم جو ہے وہ وہاں سے ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر عقیل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرتے. ناظرین کافی حد تک میرے خیال میں یہ کلیئر اب ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ والا معاملہ ہے اس پہ فلیکسیبلٹی ہو چکی ہے. گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اس پہ بہت حد تک اس کو آئیڈیا کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, لیکن اب ایکچولی اس کی شکل کیا نکلتی ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اس میں جو JUI کا بہت ہی امپورٹنٹ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ JUI کا ہے, وہ آج کہاں پہ کھڑے ہیں ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. جی حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب یہ جو معاملہ ہے آئینی ترمیم کا, اس پہ میں بھی حکومتی کچھ جو اہلکار ہیں ان سے بھی بات کر رہا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً جو بھی ڈفرنسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ جو آئینی بینچ کا جو پروپوزل ہے جو آپ کی جماعت نے دیا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ مکمل طور پر آپ سے اتفاق کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد بھائی. گزارش یہ ہے کہ کافی تگدو مولانا صاحب نے اور جمعیت علماء اسلام نے اس سلسلے میں کی ہے. ابتدا میں آپ کو معلوم ہے جو متوازہ حکومت کی طرف سے لایا گیا, پہلے چھپایا گیا تھا, اس کو تو جمعیت علماء اسلام نے سرے سے ہی مسترد کیا, کیونکہ اس میں قانون, قوم, پارلیمنٹ, ریاست کی تباہی تھی. اور جو بعد میں آیا, جو دیگر پارٹیوں نے بھی, پیپلز پارٹی, PMLN, جمعیت علماء اسلام, سب نے مسودے پیش کیے. تو اس سلسلے میں پارٹیوں نے رابطے شروع کیے. مولانا صاحب کے ہاں آئے پیپلز پارٹی والے بھی, PMLN والے بھی, اور جمعیت علماء اسلام نے اپنا مسودہ بھی ان کے سامنے رکھا. اس سلسلے میں کل رات پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کے پاس مولانا صاحب گئے, پھر آج میاں نواز شریف صاحب سے بیٹھک ہوئی. بات ظاہری طور پر وہی ہے جو میڈیا پر آپ سن رہے ہیں کہ کافی حد تک جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی اور PMLN یہ مسودے پر متفق ہو چکے ہیں, جس میں ابتدائی جو بات تھی سب سے بنیادی وہ تھا آئینی عدالت یا آئینی بینچ. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ تھا کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. اب یہ بات تو نہ مولانا صاحب نے ابھی تک اعلان کیا ہے, نہ بلاول نے, نہ PMLN نے, لیکن باتیں یہی ہمیں بتایا گیا ہے. میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں اس وقت, تو لہٰذا جو باتیں کافی حد تک اتفاق ہو چکا ہے اس میں یہ آئینی بینچ کی بات بھی ہے جو میڈیا سے پتہ چلتا ہے. ابھی تک نہ مولانا نے کسی کو بتایا نہ کسی دوست کو بتایا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتفاقی رائے بنتی ہے, جمعیت علماء اسلام کی کوشش بھی یہی ہے کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بہتر رہے گا, کیونکہ آپ کے پاس 150 سے زیادہ کیسز نہیں ہے جو آئین سے ریلیٹڈ ہے. تو 150 کیسز کے لیے آپ آئینی عدالت بناتے ہیں, اس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتا. تو اس لیے آئینی بینچ جمعیت علماء اسلام کی تجویز ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز
ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں. اچھا، اب حافظ صاحب کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا گورنمنٹ نون لیگ کی طرف سے ظاہر بات ہے جو ان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی اس سے یہ کچھ کمپرومائز ہے، تو اگر وہ آپ کی جماعت کی اور مولانا صاحب کی یہ والی تجویز جو ہے آئینی بینچ کی اگر وہ مانتے ہیں تو اس کے عوض جو ان کے مطالبات ہیں، مثال کے طور پر کہ جی جو چیف جسٹس بننا ہے وہ 3 سینئر موسٹ میں سے کوئی ایک اور ہو اور اس طرح کے، تو ان کے کون سے مطالبات ہیں تو آپ کی جماعت مان چکی ہے یا ماننے کو تیار ہے؟ دیکھیں فات بھائی، یہ تو میرے خیال میں جیسے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سے مطالبات ہوں گے، کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پارٹی بھی اسی کوشش میں ہے کہ کسی کو رہائی نہ دے کہ ہمارے اور دیگر پارٹیوں یا حکومت کے درمیان کن کن چیزوں پر اتفاق ہوا ہے اور کن کن چیزوں پر نہیں ہوا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے اس کو ظاہر کرنا ہمیشہ اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی تک کسی بھی پارٹی نے یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ اگر بینچ پر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، جو کچھ لو اور کچھ دو کی بات کی جاتی ہے. لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے سندھ میں میرپور خاص کے جلسے میں کہا کہ وہ کام میں نہیں کروں گا جس سے آئین کا چہرہ بگاڑ سکے، یہ میں نہیں کروں گا. لہٰذا ہم نے جو بھی کرنا ہے آئین کی روح کے مطابق کرنا ہے، جو بھی ترمیم ہم نے کرنا ہے، جو بھی ترمیم ہم نے پارلیمنٹ سے پاس کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے. ہم کسی کو بائی پاس نہیں کریں گے، نہ چھپائیں گے. تو ابھی آج پی ٹی آئی سے ان کی نشست تھی، شاید نشست ہو چکی ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں باہر ہوں اسلام آباد سے. تو لہٰذا یہ اب وقت سے پہلے میں یہ تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں، نہ مجھے یقین جانے معلوم ہے، لیکن نہ وہ بتاتے. ٹھیک جی حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ، ہمیں جوائن کرے تھے. ناظرین، جے یو آئی کی جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو 2 بہت ہی ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہمیں جوائن کریں گے، ماریا میمن اور منیزہ جہانگیر، اور ان سے ذرا ہم بات کریں گے کہ اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے تو اگلے چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں آئینی ترامیم کی اور کس طریقے سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں 2-3 ایسے ایشوز ہیں جو آنے والے دنوں میں بڑے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اگر ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ جو اتفاق رائے ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے یا اتنا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر اور کچھ اور ووٹس ملا کر حکومت جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم پاس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو اس کے باوجود جو اس کے اوپر جن لوگوں کو اختلاف ہے وہ تو جوں کا توں رہے گا، اور جب وہ اختلاف ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی کال ٹو ایکشن بھی ہوگا، مزاحمت بھی ہوگی، کوئی احتجاج کی تحریک بھی ہوگی. اب یہاں پہ جو ایشو کھڑا ہوگا وہ کچھ یوں ہے کہ دیکھیے اگر وہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے، 2/3 اکثریت سے پاس ہوگی، تو اس کے پیچھے جو ایک لیجٹمیسی ہے پارلیمانی اور قانونی وہ موجود ہوگی، اور جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ہم نے بالکل نمبرز کے تحت اور آئین کے تحت جو ہے یہ امینڈمنٹ پاس کی ہے اور یہ قانون کا حصہ بن گئی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو چیلنج کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر یعنی کہ ایک آپشن تو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانون پاس کیا ہے اور وہ چیلنج ہو جائے تو عدلیہ اس کے اوپر جو ہے وہ آخری فیصلہ کرتی ہے. لیکن اگر 2/3 اکثریت سے قانونی جو ہے وہ آئینی امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے تو اس کو چیلنج کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مزاحمت اگر ہوگی تو کیسے ہوگی اور کہاں سے ہوگی اور کون کرے گا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. یہ وہ بڑے سوال ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائیں گے. اسی پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں میری 2 کالیگز، پاکستان کی بہت ہی مایہ ناز جرنلسٹ، سینئر اینکرز جو کہ پاکستان کی سیاست پر بہت ہی گہری نظر رکھتی ہیں. ماریا میمن صاحبہ ARY سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ اپنا شو کرتی ہیں، اور منیزہ جہانگیر صاحبہ جو کہ آج ٹیلی ویژن پہ اپنا بہت ہی زبردست شو کرتی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بلکہ منیزہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو ایک دم کل رات سے تیزی سے ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کس نے کس کو منا لیا اور اب فائنل جو ڈرافٹ آنے والا ہے
اس کی کیا شکل ہوگی. لیکن جب تک یہ ڈرافٹ سامنے نہیں آتا اور جتنی تیزی سے جو ہے وہ جو اس میں جو سفارشات ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں رد عمل دینا کچھ قبل از وقت ہوگا؟ should we just wait before everything becomes more clear? فہد صاحب دیکھیے, آپ کی بنیادی جو بات ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک ڈرافٹ نہیں آتا, مگر اس لیے بھی قبل از وقت بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ڈرافٹ لوگوں کے سامنے آیا بھی نہیں تھا, بلکہ کئی پولیٹیشین سے اور ہائی پروفائل پولیٹیشین سے میری بات ہوئی جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اور جب انہوں نے پچھلی دفعہ لوگوں کا جو ہے کورم پورے کرنے کی کوشش کی اور تعداد پوری کرنے کی کوشش کی اور اس کو پاس کرنے کی کوشش کی, تو جب جو لوگ اس سے بلا واسطہ سے جڑے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس ڈرافٹ کے اندر کیا ہے. تو اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر شک تھا, شبہ تھا کہ ایسی کیا ایک امینڈمنٹ آ رہی ہے جس کا جن لوگوں نے آنا چاہیے تھا اس کو فریم کرنے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے. پھر یہ بات بھی سامنے آنی شروع ہوئی اور یہ JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب نے میرے شو پہ ہی کہا کہ آرٹیکل 8 جو ہے اس کو خطرہ ہے. آرٹیکل 8 تو کہتا ہے کہ ہر شہری کا جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ بالا تر ہوگا اور باقی جو وہ اس کے ماتحت ہوں گے. تو جب آپ آرٹیکل 8 کو ہی ختم کر دیں گے اور میرے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر آپ کس یہاں پہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے لوگ سہم گئے, بار یونینز, وکلا برادری, چاہے وہ صحافی ہو, انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ ایسی کیسی ترمیم لا رہے ہیں جس کا کسی کو معلوم نہیں ہے, اور جو لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں اور فورم پورا کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ سوال اٹھے ہیں اس ترمیم کے حوالے سے, and that is why there is a distrust. اچھا, اب اس کے بعد جس طرح بالکل ماریا, جس طرح منیزر نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ نے کسی کو کچھ دکھایا ہی نہیں ہے اور ایک دم جو ہے وہ اس طرح کا ڈرافٹ لیک ہوتا ہے جس پہ ڈریکونین قسم کی چیزیں شامل ہیں تو اس شو, لیکن وہ ہم سب نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو کس طریقے سے وہ مکمل طور پر ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر وہ مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا جو شاید پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, اب اس کے نتیجے میں اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے میرے خیال میں یہ کافی حد تک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے, وہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, چاہے وہ اور دیگر پریشرز آئیں. اب اگر یہ ڈائلیوٹڈ ڈرافٹ میں کچھ حد تک کنسنسس ہو جاتا ہے اور یہ پاس بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ پارلیمنٹ کا سٹیمپ بھی لگ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیجیٹیمیسی تو اسٹیبلش ہو جائے گی. ماریا, پھر جو لوگ اس کے خلاف ہیں پھر ان کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ دیکھیے, کانسٹیٹیوشنل لیگل لیجیٹیمیسی مجھے مشکل لگتا ہے کہ اسٹیبلش ہو, بیکاز اس پورے ایشو کے دو پہلو. ایک پہلو یہ ہے کہ اس مسودے کے اندر کیا ہے اور اس مسودے کی مندرجات کیا ہے اور اس کے اندر اصل کلوزز کیا ہے جو پاس کروانا چاہتی ہے حکومت. اس میں ظاہر سی بات ہے آئینی کورٹ سے اگر آئینی بینچ کے اوپر وہ آنے کو تیار ہے اس مطلب کہ آئینی کورٹ ان کی اپنی پرائیورٹی لسٹ میں اتنی بڑے کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اس پہ فلیکسیبل تھے, اور فلیکسیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دکھانے کو تیار ہے اور جو بھی تک کی خبریں شاید گورنمنٹ بھی آئینی بینچ کے اوپر بات مان لے. ہم سب کو اپنے انویسٹیگیٹو ہیٹس پہن کے دیکھنا ہے, ایک ایک کلوز کا جائزہ لینا ہے کہ اصل میں وہ کون سی کلوزز ہے, وہ کون سی شرائط ہے جو اس آئینی کورٹ آئینی بینچ کے ساتھ سینڈوچ کر کے حکومت پاس کرانا چاہ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں, جو لائرز ہیں, ان سب کے کام بھی کھڑے ہو رہے ہیں. آئینی بینچ کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا, اگر اتنی سی ایشو تھا یہ تو بہت پہلے کنسنسس ہو جانا چاہیے تھا. وہ کون سی چیزیں ہیں خطرناک ان کے بیچ میں جس کو حکومت پاس کرانا چاہ رہی ہے, اور جو فائنل مسودہ آئے گا وہ پہلے ہم دیکھیں گے اور پھر طے کریں گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا اس سے زیادہ خطرناک پہلو ہے کہ ان ترامیم کو پاس کیسے کرایا جا رہا ہے. چھوڑ دے تحریک انصاف کو, چلے ایک سائڈ پہ کر دے, ان کی ایک پولیٹیکل وہ آپ کی مخالف ہے. آپ مینگل صاحب کی کل رات سے ٹویٹس دیکھ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. ایک طرف ریاست کہتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اس قومی سیاسی دھارے کے اندر آئے اور آپ آ کے سسٹم میں بلیو کریں, پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ پہاڑوں پہ مت چڑھیں, آپ موومنٹس نہ چلائیں. دوسری طرف جو لوگ چوز کر رہے ہیں سسٹم کا حصہ بننے کے لیے, ان کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں. سو کل کو جب مینگل صاحب کس منہ سے بلوچستان کے باقی لوگوں کو کہیں گے کہ آئیے آپ یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے, جب وہ ان کے سامنے ان کی وہی ٹویٹس رکھ دیں کہ جی یہ دیکھیں کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہے,
ये देखिए क्या हो रहा है इसके साथ। बिल्कुल। So, और जिस इसमें तरीके से इनको पास किया जा रहा है, दैट्स शेमलेस। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो हमें सुनने को आ रही हैं कहानियां, और जो लोग आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, ख़ानदानों पे दबाव डाला जा रहा है, ये तो वाकई में यानी बहुत ही तशवीशनाक और परेशान कुन बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुनीज़ा, इसके साथ साथ फिर ये भी तो नुक्ता आता है कि लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि ये ड्राफ्ट जो है, जो भी ड्राफ्ट कंसेंसस बनता है नहीं बनता, अगर वो पेश हो जाता है पार्लियामेंट में, सेनेट में या नेशनल असम्बली में, फिर उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और वो डिबेट इतनी हो, इतनी उसमें टाइम हो, और उसमें इतनी इनपुट हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस की हो, सिविल सोसाइटी की हो, लीगल कम्युनिटी की हो, इतनी डिबेट हो कि अगर उसमें कुछ झोल है तो वो मंजर आम पे आए। आपके ख्याल में इसका यानी कि वो ऑप्शन है, आप जो गवर्नमेंट का जो एक मूड है जिसको आप सेंस कर रही हैं, ये इस तरीके से होगा कि प्रॉपर डिबेट, या आई इंट्रोड्यूस कराया, टेबल किया और फिर बुलडोज कर दिया? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं शरीक चेयरपर्सन हूँ, तो हमने एक राउंड टेबल बुलाई थी और वुकला की बुलाई थी और तमाम सियासी जमातों की बुलाई थी इस आईनी तरमीमी बिल के ऊपर। और उसके अंदर जो बैरिस्टर वकील हैं वो हुकूमत की तरफ से आए थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हुकूमत को, और वहाँ पे यही बात कही गई थी कि अगर आपने इस बिल को लाना है तो आप एक वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन करें, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, खासतौर पे वुकला बरादरी को आप कॉन्फिडेंस में लें। आप जिस तरह एक तरीका होता है कि आप एक बिल पार्लियामेंट के अंदर लेके आते हैं, फिर आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं, फिर हम स्टेक होल्डर्स को स्टैंडिंग कमेटी में बुलाते हैं, आप ये करें, आप मुशावरत करें। जिस तरह 18वीं तरमीम के बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल दी, उनका जी कई महीने लगे थे 18वीं तरमीम को, तो आप एक कायदा कॉम्प्रिहेंसिव जो है आप मुशावरत करें, जिसके बाद आप जो बिल है वो पास करें। मगर एक शर्त भी रखी गई थी, और वो ये था कि इस बिल की आड़ के अंदर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, मिलिट्री कोर्ट्स और इंटर्नमेंट सेंटर्स को लेजिटिमाइज नहीं होना चाहिए, और किसी भी सूरत हाल के अंदर जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको सलब नहीं होना चाहिए। और ये खदशा जो है ये खुद कामरान मुर्तजा साहब ने किया था, उन्होंने ही ये बात आके टेलीविजन स्क्रीन पे बताई थी कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की भी डिस्कशन हुई, और ये भी कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को फाल किया जाएगा सनसेट क्लॉज के बगैर। तो ये तो हमसे बात नहीं निकली, ये तो सियासतदानों ने खुद आके टेलीविजन स्क्रीन के पर ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही, इसी वजह से यहाँ पे शक व शुबा पैदा हुआ। तो एक तो बात ये है कि हुकूमत जो है उन्होंने हमें यकीन दहानी उस फोरम पे कराई, और वहां पे दीगर वकला बैठे सिविल सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पब्लिक कंसल्टेशन हो। अब वो किस हद तक पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, मगर अब ये बात तो साफ है कि कंसल्टेशन के बगैर बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में इस हवाले से मुनीज़म जितनी भी आवाज़ हम लोग भी उठा सकते हैं, हमें उठानी चाहिए कि वाइडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन हो। अच्छा, अब इस कंसल्टेशन के बाद मारिया, फाइनली अगर ये हो भी जाती है और अल्टीमेटली पास हो भी जाता है बिल, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, तो जो लोग फिर भी उसके जो प्रेजेंट उसका जो फाइनल ड्राफ्ट है उस पर उनका इख्तलाफ है, फिर क्या चॉइस होगी? और आप फोरसी कर रही हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती है, लॉयर्स की तरफ से कोई ऑर्गेनाइज्ड रद्द अमल हो सकता है, अदलिया की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है, यानी मुजाहिमत क्या फॉर्म जो है वो अडॉप्ट कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट मूवमेंट की जो ताकत है वो इस वक्त काफी हद तक महदूद है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, खासतौर पर उनका जो वर्कर है, वोटर है, एक हम देख रहे हैं कि वो जो प्रोटेस्ट फटीग भी होती है ना, जो पॉलिटिकल मूवमेंट की फटीग होती है, जहाँ पे आप 2.5 साल से मुसलसल एक एहतजाजी एजिटेशनल मोड के अंदर है। अगर आप देखें राइट बिफोर इलेक्शंस, तब भी बड़ी तादाद में एजिटेशनल पॉलिटिक्स तहरीक इंसाफ नहीं पुल अप कर पाई थी, बिकॉज उनका वोटर इंतजार कर रहा था 8 फरवरी का, और उनका ख्याल था कि 8 फरवरी को हम अपना गुस्सा निकालेंगे, जैसा कि उन्होंने बैलेट बॉक्स पे जाके वो गुस्सा निकाला। तो जो अच्छी चीज थी कि जो भी अगर आपकी डिसरप्टिव, अगर आपने सड़क पे आके हंगामे करने हैं, वो ट्रांसलेट हो गया बैलेट बॉक्स के ऊपर, जब आपने अपना गुस्सा निकाला, वो एक अच्छी चीज थी। और सिस्टम को मेरा ख्याल है कि यहाँ से रीसेट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने देखा कि मुसलसल आप जो है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, और इस पूरे निजाम के अंदर वो जो एक खतरे की घंटी होती है ना, वो बजी जा रही है, बजी जा रही है, बजी जा रही है, जिसको कोई नहीं सुन रहा। और जिसकी छोटी सी झलक आपने लाहौर के अंदर जो ये रेप के वाकये के बाद हमने देखा कि एक अनरेस्ट हुआ है। हमारा मुआशरा एक मेल्टिंग पॉइंट पे है, जहां हल्की सी तीली,
हल्की सी भी कोई अगर खुदा न खास्ता शरपसंदी फैलाना चाहेगा तो लोगों में इतना गुस्सा है, इतने वो डिसग्रंटल्ड है, इतना निजाम के ऊपर उनका एतमाद कम है कि फिर वो जो चीजों को संभालना आसान नहीं होगा। तो बार बार सिस्टम आपको बता रहा है, जो उनके इमरजेंसी लीवर्स हैं वो चीख चीख के आपको दिखा रहे हैं, आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम, गुस्सा ब्रू अप हो रहा है, आपने इसको रिलीज करना है, आपको लोगों को ब्रीदिंग स्पेस देनी है, आप नहीं देंगे तो जो कल लाहौर में हुआ है और जो पिंडी में आज हो रहा है, गुजरात में हुआ है, इसकी एक छोटी सी झलक है, खुदा न खास्ता। सो हैविंग सेड दैट कि आप क्यों वेट कर रहे हैं कि लोगों को इतना कसें, इतने उनके स्क्रू टाइट करें कि वो सड़कों पे आ जाए और सब कुछ तहस नहस करने की तरफ चले जाए, कि आप उस तरफ जाना चाहते हैं? हाल से पहले ही हम संभाल पा रहे हैं इन चीजों को, और ये बहुत ज्यादा उस हवाले से ये जो बिल्कुल, और ये जो खदशा है, ये बहुत रियल है, और इसको अगर बड़े ही ख्याल से अगर हैंडल ना किया गया तो मामलात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मुनीज़ जहांगीर और मारिया मेमन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि ये इतने अरसे से ये जो इसके ऊपर एक ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, फिर उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है, और बहुत कुछ, बल्कि तकरीबन सारा कुछ जो है वो बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है। यानी अभी भी बाकायदा तौर पर जो ड्राफ्ट्स आए हैं, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी ने शेयर कर लिया, JUI ने शेयर कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो एक फाइनल शेप लेके जो भी ड्राफ्ट सामने आएगा उस पर जितनी भी मुशावरत की जाए, जितनी भी उस पर बहस और मुबाहिसा किया जाए, जितनी भी उसके ऊपर डिस्कशन की जाए वो कम है। और क्योंकि ये इतनी फार रीचिंग रिफॉर्म्स जो है वो आ रहे हैं, इसलिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर यानी दोनों हाउसेस में जो है वो बिल्कुल ओपन डिस्कशन और लंबी डिस्कशन हो, और उसके अलावा सिविल सोसाइटी, वकला, लीगल कम्युनिटीज़ में सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, मीडिया पे जिस तरह ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पर हर तरह की डिबेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही जो चीज़ फाइनल शक्ल अपनाएगी वही वो है जिसको लेजिटिमेसी मिलेगी, और वो लेजिटिमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।